السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ تعظیما وتکریما، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکۃ بذاتہ محیا وتأثرت الاوالي بذکرہ وریا، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ۔ محترم حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کا یہ بھی بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسان مند بندوں میں بنایا۔ میری مراد یہ ہے کہ آج جو یہ ہماری محفل ہے ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ منانا بھی احسان مندی کا اظہار ہے کہ انڈین مسلم ایسوسی ایشن آف آسٹریلیا کی جو تنظیم ہیں انہوں نے یہ محفل منعقد کی ہے، تو فی الحقیقت اہل اللہ، اللہ والوں کا تذکرہ کرنا یہ خود بھی نزول رحمت کا ایک علامت ہے، کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء عبادت، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ کرنا، ان کی یاد منانا، ان کی ہسٹری اپنے سامنے والوں کو بیان کرنا، ان کی زندگی کے ان نقوش کو جو انہوں نے ہمارے لیے مشعل راہ بنا کے چھوڑا ہے اس کو بیان کرنا، یہ خود بھی عبادت ہے۔ وذکر الاولیاء کفارۃ الذنوب، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں مثلا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ کرنا، یہ جو ہے رحمت کے نزول کا ایک ذریعہ ہے۔ جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر آج کی یہ جو ہماری محفل ہے وہ ہمارے لیے عبادت بھی ہے اور نزول رحمت کا باعث بھی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اب یہاں فی زماننا عصر حاضر میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ کرنا، یہ صرف اہل تشیع حضرات رافضیوں کا کام ہے، یہ سنیوں کا کام نہیں، یہ ایک غلط گمان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے مودت کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ سب چیز ایمان کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے پڑھیے، قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں، 6666 آیتیں قرآن میں ہیں، جس میں 332 آیتوں کا جو شروعات ابتدا ہوتی ہے وہ قل سے ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب یہ بات آپ کہہ دو۔ اللہ خود فرماتا ہے آپ کہہ دو۔ تو اگر برسبیل تذکرہ کچھ ہوتا تو اس بات کی اتنی اہمیت نہ ہوتی۔ تو یہ بات کرنے سے پہلے خود مولا تعالیٰ فرماتے بولنے والا کون ہے، یہ میرا مظہر ہے، یہ میرا حبیب ہے۔ تو جس طرح قل هو اللہ احد، اے حبیب کہہ دو وہ ذات گرامی کون ہے، اللہ ہے جو احد ہے، جو صمد ہے۔ اسی طرح قرآن میں بہت سی آیتیں آپ پڑھیں گے،
آیت اور ایک ہے قل بفضل اللہ و برحمتی، کہہ دیجئے آپ سے جو ہمارا رابطہ ہے، جو میں نبوت اور رسالت لے کر تم تک آیا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ اسی پس منظر میں یہ 332 آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی کہہ دیجئے آپ اپنے انصار سے، اپنے وارفتگان سے جو آپ پر ایمان لائے ہیں، ان سے یہ کہہ دیجئے جو میں نے تمہیں رحمان دیا، قرآن دیا، الغرض اسلام دیا، ایمان دیا، احسان دیا، یہ سب کچھ میں نے جو تم کو دیا ہے، اس کے بدلے میں تم سے کوئی چیز کا سوال نہیں کرتا، بلکہ سوال کرتا ہوں یہ کہ میرے اہل بیت سے تم مودت کرو۔ تو علماء کرام نے مودت اور محبت میں لفظی اعتبار سے معمولی سا فرق بیان کیا ہے، لیکن اہل اللہ نے مودت اور محبت کا جو فرق اور علماء نے بیان کیا ہے، محبت کے اندر بندہ کبھی کبھی جفا بھی کر بیٹھتا ہے۔ جیسے قرآن میں کہا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں۔ تو کبھی شدت سے محبت کا معنی کیا ہے؟ جو اپنا محبوب کرتا ہے، جو کہتا ہے، اس کے حکم کی بجاوری، اس کی فرما برداری، اس کے تابعداری کرنا، اس کے مطیع ہو جانا، یہ محبت ہے۔ تو اس کا رنگ اپنے پہ چڑھ جانا یہ اشد محبت ہوتا ہے۔ لیکن بندہ کبھی کبھی فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی شریعت کے احکام میں اس سے فروگزاش ہو جاتی ہے، تو یہ ایک پہلو ہے محبت میں جفا کا۔ لیکن مودت جو ہوتی ہے اس کے اندر کہیں بھی جفا نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی مثال علماء نے یہ دیتے ہیں کہ مودت جو ہوتی ہے وہ بندے کے ساتھ ہر وقت لگی ہوئی رہتی ہے۔ محبت کہیں کہیں چھوٹ سکتی ہے، لیکن مودت کہیں بھی نہیں چھوٹتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو انصار صحابہ جو تھے وہ آ کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ عرض کیے یا رسول اللہ، ہماری جو دولت ہے اور جو ہمارے سورسز آف انکم وغیرہ ہے، جو آمدنی ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کریں اور اپنی زندگی لائف اسٹائل کو کچھ چینج کریں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دھن دولت، یہ پیسہ، یہ موقتی چیز ہے، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آیت نازل ہو گئی ان سے کہہ دو کہ یہ پیسہ، یہ لتا وغیرہ نہ دیں، بلکہ کیا دیں؟ مجھ سے اور میرے گھر والوں سے محبت کر دیں۔ تو اب یہاں پر بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ اہل بیت سے جو محبت ہے یہ شخصیت پرستی ہے۔ قرآن ہمارے پاس آ گیا، حدیث ہمارے پاس آ گئی، احکام شرع ہمارے پاس آ گیا، اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا، اب اہل بیت سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ تو آپ قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں، تاریخ اسلام کو ٹٹول کے دیکھیں۔ 1,80,000 پیغمبر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تشریف لائے، ان انبیاء اور ان کے گھر والوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو مقام حاصل ہے۔ کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا یہی ارادہ ہے، اللہ کا یہی فعل ہے، اللہ کا یہی منشا ہے کہ وہ اہل بیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کرتے رہے۔ تو مولا کا کام کیا ہے؟ مولا کیا کر رہا ہے؟ مولا یہی کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی تطہیر کر رہا ہے، ان کو پاک کر رہا ہے۔ تو اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء بھی ہیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیجئے آپ،
جب آپ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کشتی بنائیں اور ساری عوام مخلوق جو ہے جو آپ کے ماننے والے ہیں اس کشتی میں سوار ہو گئے، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی اور ان کا بیٹا جو آپ پر ایمان نہیں لائے، آپ کی فرما برداری نہیں کیے، وہ کشتی سے چھوٹ رہے تھے، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم مولا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا وہ میرا بیٹا اب جو طوفان میں ہلاک ہونے والا ہے اس کو بھی میں اپنی کشتی میں سوار کروں؟ مولا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے کیونکہ وہ تم پر ایمان نہیں لے آیا ہے۔ تو اب جو ایمان نہیں لایا اس کو مولا تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تمہارا اہل نہیں ہے، وہ تمہاری کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا۔ تو انبیاء کی اولاد ہے، تو مولا تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے جیسا عمل نہیں کیا وہ تمہاری کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے حبیب تمہاری نسبت کی وجہ سے میں تمہارے گھر والوں کو پاک کرتے رہنا، مصفہ مزکہ کرتے رہنا، یہ میرا کام ہے۔ ایک مخلوق جو عاجز ہے وہ کسی کو صاف کرتا ہے تو گندگی رہنے کی ایک شائبہ اور ایک صورت باقی رہ جاتی ہے۔ خالق کائنات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خالق ہے، وہ جب کسی شے کو پاک کرتا ہوگا تو وہ کتنی مصفہ کتنی مزکہ ہوتی ہوگی، یہ ایک صورت ہے۔ تو اب مولا تعالیٰ خود اہل بیت سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، فریضہ ہے ہم پر۔ قرآن کی آیت ہے کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے اتنی محبت کریں کہ اس محبت میں کہیں پر تعطل نہ آئے، انٹرول نہ آئے، اس طریقے سے ان سے محبت کیا جائے۔ تو اب یہ شخصیت پرستی ہے۔ قرآن آئیے آپ پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے جو ازواجات مطہرات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کے محرم جو ان کے حرم میں رہتے ہیں، جو ان کی بیویاں ہیں، تمہاری جیسا پھر کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے۔ ازل سے ابد تک جہاں سے انسانیت شروع اور ختم ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجات کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ تو جو ازواجات جس کو ایک مقام پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت نہیں کریں گے تو تم سے بہتر میں ازواجات میرے نبی کو دے دوں گا، تو وہاں وہ چیز باقی ہے۔ ازواجات ہیں جو بدل سکتے ہیں، خونی رشتہ نہیں ہے، ان کو مولا یہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب کے بیویوں تمہارے جیسی عورتیں پھر کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ اہل بیت محمد الرسول اللہ جن سے مولا تعالی ایمان کا اسلام کا کام لے رہا ہے۔ ایک مقام پہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یقدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تمہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے۔ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ اپنی حیات سے تمہیں زندہ کر رہا ہے، اللہ اپنے علم سے تمہیں علم دے رہا ہے، اللہ اپنے ارادے سے تمہیں ارادہ بخش رہا ہے، اللہ تو اپنی قدرت سے تمہیں قدرت دے رہا ہے، اللہ اپنی سماعت سے تمہیں سننے والا بنا رہا ہے، اللہ اپنی بصارت سے تمہیں دیکھنے والا بنا رہا ہے، اللہ اپنے کلام سے تمہیں بولنے والا بنا رہا ہے۔ کنتم امواتن فاحیاکم، تمہاری حقیقت تو تم مردہ ہو، تم کچھ نہیں جانتے، تو مولا کی یہ نعمتیں ہیں۔ تو اب ہماری محبت کیا ہے؟ ہم یہ چاہنا کہ میں جو زندہ ہوں وہ میری مولا کی حیات سے میں زندہ ہوں۔ میں جو اب کچھ بھی جانتا ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، عالم ہوں، محدث ہوں، مفسر ہوں، فقیہ ہوں، جو کچھ بھی علم میرے پاس جانتا پن میرا ہے وہ میرے مولا کے علم کا پرتو ہے، اس سے میں جانتا ہوں۔ میرا جو ارادہ ہے کل میں کلکٹر بنوں گا، کل میں وہ بنوں گا، کل یہ جو میرے ارادے ہیں یہ ان کے ارادے کے ترشحات ہیں، اس کا پرتو ہے، یہ محبت ہے۔
اب اسی طرح میں جو سنتا ہوں انہی کی بات سنو، یہ محبت ہے. میں جو دیکھتا ہوں ان کو ان کے حبیب کے منشا اور مرضی کے مطابق ان آنکھوں سے دیکھوں، یہی ان سے محبت ہے. کلام کروں تو ان کے گن گاؤں، ان کے حبیب کے گن گاؤں، یہ ان سے محبت ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یقدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تمہیں رزق نواز رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے تمہیں، اس لیے محبت کرو. وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے تم محبت کرو اس لیے کہ اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے. تو اللہ تو ہر شے سے محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی شے ظاہر ہوتی ہے. اللہ کسی سے محبت نہ کرے تو اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. تو اللہ ہر شے سے محبت کرتا، تو محمد الرسول اللہ سے کیوں محبت کریں؟ احبونی لحب اللہ، اللہ نے مجھے حبیب بنایا اس لیے اللہ کی محبت کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرو. تو کیا ہے اللہ کی محبت؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور. اللہ نے محمد الرسول اللہ کو سب سے محبت کیا، لیکن محمد الرسول اللہ سے محبت کی یہ دلیل ہے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو نور بنا دیا. اور کیا بنایا مولا تعالیٰ؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ احسان کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ جن کی حقیقت نور ہے ان کو بشری لبادہ پہنا کر تم میں بھیجا. یہ بھی محمد الرسول اللہ سے اللہ کی محبت ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عوالم کے لیے رحمت بنا کر. یہاں رک کے ایک بات کہتا ہوا چلوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، قرآن میں کہہ رہے میں نے فلاں شخص کو، آپ کو میں بھیج رہا ہوں وہاں پر اپنا نمائندہ بنا کر. تو محمد الرسول اللہ رحمت ہی نہیں ہے، کچھ ان کی اور حقیقت ہے، لیکن یہاں بھیجا جا رہا ہے تو رحمت بنا کر بھیجا جا رہا ہے. تو اللہ کی محبت ہے. 1,80,000 پیغمبر آئے آدم سے عیسیٰ تک، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نور کہہ کے نہیں پکارا، کہیں رحمت کہہ کے نہیں پکارا. یہ محمد الرسول اللہ سے اللہ کی محبت ہے. اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہیں یاسین کہہ کے پکارا. یہ سارے القابات، اشارات اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو، جیسے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم احد کے اور بدر کے موقع پر جو کنکریاں مارے، تو رسول اللہ کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل بنایا. 1,80,000 پیغمبروں کے لیے یہ چیز آپ تلاش کرو، یہ نہیں ملتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان میں جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ سے بیعت کی جھاڑ کے نیچے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ید پاک کو، ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہہ دیا، ید اللہ فوق ایدیہم. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ، رسول کے فعل کو اپنا فعل، رسول بھی نور اللہ بھی نور، یہ کہہ کے رسول اللہ سے اللہ نے محبت کی انتہا کر دی. تو ہم رسول اللہ سے اس لیے محبت کریں، احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت اس لیے کرو اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. حدیث ختم نہیں ہوئی، حاکے کہاں ہو رہا ہے؟ وَأَحِبُّوا لِأَحْلِ بَيْتِي لِحُبِّي، وَأَحِبُّوا أَحْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے گھر والوں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. اب اہل بیت سے ہر باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے. ہر باپ اپنا جب شادی ہوتی ہے، بچوں کا جب تسلسل شروع ہوتا ہے، تولد و تناسل ہوتا ہے، بچے ہو تو بھائی ان کو بچوں کو میں انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانے کا ہے، بچوں کو ادھر گھر بنانا ہے، وہاں فلیٹ لینا ہے، امریکہ کا جو ہے نا گرین کارڈ لینا ہے، آسٹریلیا کا پاسپورٹ لینا ہے. یہی باپ کا مشغلہ رہتا ہے. الا ماشاء اللہ کوئی یہ نہیں سوچتا آج میرا بچہ پیدا ہو گیا، اسے میں کیسے اللہ والا بنا دوں، اسے کیسے میں رسول اللہ کا عاشق بنا دوں، کیسے میں اسے اللہ والوں کی صحبت عطا کر دوں. کیوں؟ انجینئر ضرور رہے گا آپ کا بچہ، ڈاکٹر رہے گا، فلاں فلاں سب کچھ رہے گا، ارے بل گیٹس بن جائے گا، لیکن باپ کا جنازہ پڑھانے نہیں آتا. یہ آج ہمارا معاشرہ ہے.
یہ ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے کہ بچوں کو ہم دنیا دار بنا کر ان میں اعلیٰ مقام دے کے سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ہو گئی. نہیں میرے دوست، بچوں کو اللہ والا بنا دو. جب اللہ والا بنا دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی ذمہ داری خود لیتا ہے. پرورش کرنا یہ مولا کی ذمہ داری ہے، تو مولا خود کرتا ہے. تو بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیدا ہوتے یہ بنانا ہے، یہ کرنا ہے. تو محبت تو ہر باپ کرتا ہے، ان کا فیوچر دیکھتا ہے. بچیاں ہیں تو انہیں پڑھانا، انہیں یہ کرنا وہ کرنا، ان کی شادی اچھی جگہ کرنا، داماد اچھا ملنا، یہی ہماری زندگیوں کا مشغلہ ہے. تو ویسے ہی نعوذ باللہ سرکار دو جہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کیا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. نہیں، یاد رکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا تعلق ایمان اور عبادتوں میں بھی ہے. اب دیکھیے آپ 1,80,000 پیغمبر آئے لیکن نماز میں کسی اہل بیت و نبی کے گھر والوں کا دخل نہیں ہے. آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں، تشہد میں جب جاتے ہیں درود ابراہیم میں، نماز میں ہے نا داخل درود ابراہیم. حضرت امام شافعی کے مسلک کے اعتبار سے اگر کوئی درود ابراہیم خطأً چھوڑ دے تو نماز کو دہرانا پڑتا ہے. تو درود ابراہیم کیا ہے؟ آل محمد پر درود بھیجنا ہے، سلامتی بھیجنا ہے. یہ آپ نماز میں بھی داخل ہے. تو ہم رسول اللہ اپنے بچوں سے محبت کرو بول رہے ہیں، اس لیے کرنا ہے نہیں. میرے دوست نماز میں جب جائیں گے تشہد میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد میں آپ کا تذکرہ کیا ہے؟ کیا امیجن ہوگا آل محمد بولے تو نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، حضور میں مولا کے ہیں، لیکن آل رسول کا تذکرہ ہے، ان کا خیال ہونا ہے. کیوں؟ دیگر انبیاء کے جو آل ہے وہ اس دنیا تک ہی رہتے ہیں، ہمارے نبی کی جو آل ہے اس دنیا میں بھی وہ ہیں، ان کی حکومت اس دنیا میں بھی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الحسن والحسین سیدا اہل الجنہ، شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جو ہیں میرے لڑکے، وہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنت میں جو جاتے ہیں وہ سب نوجوان ہی رہتے ہیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میری بیٹی فاطمہ ساری جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے. یہ ہو گیا. تو جنت میں بھی اگر سرداری ہے تو دیگر انبیاء کی اولاد کو نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہے. تو اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہے بھائی شخصیت پرستی ہے، اہل بیت سے محبت کیا کرنا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کے لیے ایک بنیاد ہے. کیا ہے بنیاد؟ یعنی کہ بیس ہے. ہم یہ گھر بنا رہے ہیں، عمارت بنائیں تو پہلے فاؤنڈیشن ڈالنا پڑتا، اس کی بیس ہونا، اس پہ پلر ٹھہرتے وغیرہ 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 جو بھی ہے، آپ ہم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اگر اس کا فاؤنڈیشن نہیں ہے، اساس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے تو پلر نہیں ہے، پلر نہیں ہے تو چھت نہیں، چھت نہیں ہے تو گھر نہیں ہے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر شے کے لیے ایک بنیاد ہے. وَلِلْإِسْلَامِ، اور اسلام کی بنیاد کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے؟ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، میرے گھر والوں سے محبت کرنا اسلام کی بنیاد ہے. کیونکہ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا. صحابہ یہ جانتے تھے، اس واسطے اٹھا کے دیکھو، آپ تواریخ پڑھو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی جنازے کی، صحابی کے جنازے کی نماز میں شریک ہوئے. صلاۃ جنازہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پڑھاتے ہیں. جب جنازے کی نماز ختم ہو گئی تو سرکار حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نالین یعنی جوتا اس زمانے میں جو بھی شکل میں تھا
وہ پہننا چاہتے ہیں تو آپ کے جوتے کو لینے سے پہلے کوئی ضعیف شخص وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ جوتے کو لے کے اپنا جو رومال جو دستی جو بھی تھا جو نماز کے لیے وہ بچھاتے، ایک روایت میں اپنا شملہ اتار کے اس جوتے کو پوچھ کے پہناتے ہیں۔ تو دیکھتے کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوتا اٹھانے والے، اس جوتے کو امامے سے پوچھنے والے محدث کبیر حضرت ابو ہریرہ، جنہوں نے لاکھوں احادیث نقل کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہیں۔ تو آپ کو روکتے ہیں تو فرماتے ہیں شہزادے یہ میری حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ حدیث ختم نہیں ہوئی، جو ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت کر۔ تو میں یہ آپ سے جو محبت کر رہا ہوں اس کے بدلے میں اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ تو اہل بیت محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے کا صلہ یہ ملتا ہے۔ ہم زمین پر اہل بیت سے محبت ان کی تعظیم کرتے ہیں تو عرش والا ہم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے، ان کا یہ عمل ہے۔ لیکن فی زمانے نا اہل بیت کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن آ گئی، حدیث آ گئی، یہ ہمارا ماحول چل رہا۔ اہل بیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ عین ایمان ہے، عین اسلام ہے۔ اٹھا کے دیکھو آپ احادیث کا مطالعہ کرو۔ ایک جنگ کے موقع پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ بیمار ہو گئی، تو جنگ کا لشکر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں سرکار دو جہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ، میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، تم اس کی تیمارداری میں رہ جاؤ۔ تو سرکار دو جہاں کے حکم کے بنیاد پر جنگ میں شریک نہیں ہوئے حضرت عثمان غنی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھی، رسول اللہ کی صاحبزادی تھی، ان کی خدمت کرتے رہے، تیمارداری کرتے رہے۔ جنگ میں جب فتح ہو گئی، مال غنیمت میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھی برابر غازیوں جیسا حصہ عنایت فرمایا۔ تو صحابہ کو یہ خیال نہ آ جائے یہ تو گھر میں تھے، ان کو کیسا حصہ؟ تو سرکار دو جہاں نے وضاحت فرمائی یہ اہل بیت میرے گھر والے محمد الرسول اللہ کے گھر والوں کی خدمت کرنا بھی عین جنگ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا برابر ہے، اس لیے میں انہیں وہ برابر حصہ دے رہا ہوں۔ اب خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ فرمائیے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ عنایت فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، حضرات حسنین میں سے کوئی یا حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں میں سے کوئی ایک مجمع میں لڑکھڑاتے ہوئے اپنے نانا کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو موقوف کرتے ہوئے اس کو ہالٹ کرتے ہوئے ممبر سے اترتے ہیں، اپنے نواسے کو لے کے مانڈیے مبارک پر بٹھا کے پھر خطبہ دیتے۔ یہ تو بھائی نماز نہیں ہے، خطیب اتر سکتا، یہاں ایک گمان ہو سکتا، لیکن اٹھا کے دیکھو حدیث پاک میں ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کی یا عصر کی نماز ہے، صحابہ کا مجمع ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں تو نماز میں ساتھ اپنے نواسے حضرت حسین کو لے آتے ہیں امامت کے لیے، اپنے مصلی کے بازو حضرت حسین کو سرکار دو جہاں رکھ کے پھر نماز شروع فرماتے ہیں۔ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے میں گئے، حضرت حسین بازو سے اٹھ کے سرکار دو جہاں کی پشت مبارک پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طویل کرتے ہیں، اتنا طویل کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ حادثہ نہ کہیں نہ ہو گیا کہ سرکار دو جہاں کی روح تو پرواز نہیں ہو گئی کہ اتنی دیر ہو گئی سر اقدس اٹھتا نہیں ہے۔ وہ اٹھ کے دیکھتے ہیں تو سب صحابہ بھی سجدے میں ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے میں ہیں، اور سرکار کی پشت پاک پر پیٹھ پر حضرت حسین تشریف فرما ہیں۔ بہت دیر کے بعد جب سرکار دو جہاں اٹھے، سلام پھیر دینے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج طویل سجدہ ہو گیا؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے پشت پر دوران سجدہ حسین آ گئے تھے، تو میرا یہ خیال ہوا کہ اگر میں اٹھ جاؤں گا تو حسین گر جائیں گے، تو جب تک وہ نہ اتر جائے میں سجدے کی حالت میں رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، معراج کی رات سارے انبیاء کی وہ امامت کرنے والے امام الانبیاء ہیں، جن کی ہر ساعت ہر لمحہ مولا کی حضوری میں رہتا ہے۔ وہ ذات بابرکت اپنی عبادت میں بھی اپنے نواسے کا خیال کر رہی ہے۔ آج ہمارا حال تو سرکار دو جہاں اسی منزل پہ کیا فرمائے، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہ ساری چیزیں رکھتے ہوئے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت سے اتنی محبت کہ قیامت کے دن بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کا جام لیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسنین جام کوثر سے لوگوں کو سیریاب کرتے رہیں گے، پلاتے رہیں گے، اور جنت میں جو جائے گا ان کی سردار اتنی صبح ہے، نماز میں ان سے عبادت میں داخل ہے۔ ہم جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اپنے لیے نہیں، اللہ اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ اور فرمایا ایک مقام پر المرء مع من احببتا، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے۔ تو ہم اہل بیت سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی کی طرح ہے، فمن رکب نجا ومن استقلف حلقہ، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی کی طرح ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کیا ہے کشتی؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 950 سال امت میں، خلقت میں، بنی آدم میں تبلیغ کی، تو 27 یا 28 لوگ، بعض روایتوں میں 11 یا 12 افراد اسلام لائے، وہ بھی ان کو ستاتے۔ تو آپ نے کہا مولا یہ لوگ میرے کو بہت تنگ کر رہے ہیں، آپ کے منکرین ہیں، بد دعا دے دی تو بد دعا قبول ہو گئی، بد دعا قبول ہو گئی۔ تو مولا تعالیٰ نے فرمایا نوح ایک کشتی بناؤ جس میں جو تمہارے ماننے والے ہیں ان میں کے ہر ایک کو جفت جفت لے لو، جفت یعنی پیر جوڑ لے لو، تو گدھا ہے تو گدھی، بلا ہے تو بلی، بکرا ہے تو بکری، بھینس ہے تو بیل، گائے ہے تو جتنا جفت بول رہا ہوں، مرد ہے تو عورت، اسی طرح ایک ایک جفت کو لے لیے۔ حضرت نوح کا ایک لقب، ایک ٹائٹل آدم ثانی بھی ہے۔ جب آپ کشتی بنا کر اس سب کو سوار کر کے نکل گئے، جب پانی آیا آسمان سے بھی زمین سے بھی، جب پانی آیا تو ساری خلقت تباہ ہو کے ختم ہو گئی، لیکن جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا۔ یہاں ایک اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جس وقت نوح کا طوفان آیا، کشتی نوح، ساری مخلوق مر رہی، شیطان بھی دیکھا کہ بچنے کی جگہ نہیں ہے، تو وہ شیطان بھی حضرت نوح کی کشتی میں آ گیا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں شیطان صفت بھی اگر کوئی انسان ہو، اگر اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی صورت سے یہ شیطان جیسی صفت والے کو بھی اللہ والا بنا کے باقی کر دیتا ہے، اس کی بدبختی کو خوشبختی میں بدل دیتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی میں شیطان سوار ہو گیا، انہیں بھی پھر قیامت تک رہیں گا۔ تو سرکار دو جہاں اس کی مثال، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی کی طرح ہے۔ جو میرے اہل بیت کی کشتی میں ان سے محبت اور مودت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بزبان محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور جو میرے اہل بیت کی کشتی کو چھوڑ دیا وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔
تو اہل بیت محمد رسول اللہ سے محبت اس لیے کرنا ہے کہ رسول اللہ نے جو ہمیں قرآن دیا، جو نماز دی، جو روزہ دیا، جو حج دیا، جو زکوٰۃ دیا، جو رحمان کا عرفان دیا، یہ سب سرکار دو جہاں نے ہم کو دیا، لیکن اس کی بقا ہم تک جو حاصل ہو رہی ہے وہ اہل بیت محمد رسول اللہ سے ہو رہی ہے۔ یہی منزل پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مجتہد مطلق ہیں، سواد اعظم، 75% پبلک آج جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتی ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام زین العابدین کے پوتر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ تو لوگوں نے کہا آپ امام ہیں، اعظم ہیں، ساری قوم آپ کے پیچھے ہے، ان کے پیچھے آپ کیوں جاتے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا سنتان لحلق النعمان، اگر امام باقر کی صحبت 2 سال کی نہ ملتی تو ابو حنیفہ ہلاک ہوتا۔ شاگردوں نے پوچھا ان کے پاس کیا ہے؟ تو کیا اچھا جملہ امام ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا میں کلام کو جانتا تھا، عربی زبان کا جاننے والا ہوں، یہ قرآن کیا کہتا ہے، اس کا کیا الحمد کے معنی تعریف ہے، رحم کے معنی کیا ہے، رحمان کے معنی کیا ہے، رحیم کے معنی کیا ہے، یوم الدین کے معنی کیا ہے، یہ ترجمہ ٹرانسلیشن جانتا تھا، کلام کو جانتا تھا، لیکن جس کا کلام ہے، جسے کلیم کہا جاتا ہے، اس کو میں نہیں جانتا تھا۔ ان کی صحبت میں کلیم کو بھی جاننے لگ گیا ہوں۔ تو اہل بیت محمد الرسول اللہ کی صحبت میں جہاں کلام کی فہم بھی آتی ہے، وہیں کلیم کا دیدار بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو اہل بیت محمد الرسول اللہ، اب جیسے یزید ہے، وہ بھی نماز پڑھتا، وہ صحابی کا بچہ ہے، لیکن دل میں اس کے دنیا کی محبت ہے۔ نماز یزید بھی پڑھتا، اس کا لشکر بھی پڑھتا، تو جب تشہد میں ہوتے وعلی آل محمد پڑھتے یزید لوگ بھی، سلام پھیرنے کے بعد اہل بیت محمد الرسول اللہ پہ تیر چلاتے۔ تو آج بھی یزید ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے یہ دیکھ لیا جائے، ہمارا کیا معاملہ ہے، ان سے ہم محبت کرتے ہیں، محبت کا کیا تقاضا ہے۔ تو نماز، یزید نماز کے لیے کیا کیا، مجھ سے اچھا بہتر آپ لوگ جانتے ہیں۔ یزید خانہ کعبہ کی توہین کیا، قرآن کو جلایا، شراب کو حلال کر دیا، سب کچھ کر دیا، تو اب اس کی بقا کیسے ہوئی؟ سرکار دو جہاں کے گھر والوں نے دین کی بقا کے لیے اپنے گھر کو قربان کر دیا۔ تو اہل بیت سے محبت کیا ہوئی؟ فی الحقیقت دین کی محبت، دین کی محبت رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر خاموش ہو جاتے تو آپ تک اور ہم تک دین نہیں پہنچتا تھا۔ تو ہمیں اہل بیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی لڑائی ہے، سیاسی لڑائی ہے۔ بابا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، جس گھرانے کو پروردگار عالم قادر مطلق پاک کر رہا ہے، 2 شہزادوں کی لڑائی۔ یہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال رہے؟ 63 سال۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے کے بعد یزید کتنے سال رہا؟ 2 یا 2.5 سال تک زندہ رہا، ختم ہو گیا نا۔ یزید کو یہاں کی سلطنت رہی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نانا جان نے اپنی زندگی میں فرما دیا کہ جنت میں داخلہ ہی نہیں، جنت کی سرداریت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تو وہاں کی بادشاہت رہنے کے بعد یہاں کا کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا ہے؟ اب اٹھا کے دیکھو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر کے کام میں مشغول رہتی، کبھی عبادت کرتے رہتی، کبھی چکی پیستے رہتی، تو حضرت حسین ہو یا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما جھولے میں رہتے، روتے تو آپ کی آنے تک، اٹھا کے حدیث میں اٹھا کے پڑھو آپ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے میں تاخیر ہو جاتی تو عرش والا حکم فرماتا جبرائیل جا کے جھولا دے دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرات حسنین کا جھولا دیتے، ان کے رونے سے ان کو روکا جاتا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔
اور جو میری فاطمہ کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا۔ یہ چیزیں ساری یزید کی نظروں میں بھی تھی۔ سرکار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کے دن جب امامہ زیبتن کر کے ممبر پہ آئے تو لوگوں کا چیخ و پکار شروع ہو گئی، رونے لگ گئے لوگ۔ کیا کہ رسول اللہ ہی جلوہ فرما دکھ رہے ہیں، منو عن یوں نظر آ رہا، وہ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ، مگر دنیا کی محبت رسول کی محبت پہ غالب آ گئی۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان اور محبت رہتی تو اپنے علم کا بھرا رکھتے ہوئے بھی آل رسول ہے اپنا امامہ اتار کے نالین پوچھنا، یہ صحابہ کا عمل تھا۔ دنیا کی محبت رسول اللہ نے ان کے قلب سے نکال دی تھی، تو اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ کیوں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ لِكُلِّ شَيْءٍ اساس، ہر شے کے لیے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، اہل بیت اسلام کی بنیاد ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ کے اہل بیت سے ہم جو محبت کرتے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں، رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کے دیکھو آپ، قیامت کے دن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حشر کے میدان میں آئیں گے تو ندا دینے والا دے گا کہ سارے محشورین اپنی آنکھوں کو نیچے کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی آنے والی ہیں۔ تو سب محشورین اپنی آنکھوں کو نیچے کریں گے اور حضرت فاطمہ اللہ کے حضور پہنچیں گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اٹھا کے دیکھو، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ کے فرمائیں گے کہ مولا میرے گھر والوں کی جو شہادت ہوئی اس کے بدلے میں میرے بابا جان کی امت کی آپ بخشش فرما دیجیے۔ یہی منزل تو ہے بیٹے کہ حضرات حسنین سے جو محبت ہے وہ کیا چیز ہے، صحابہ سے پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گفتگو کر رہے ہیں، دروازہ بند ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر سے ملاقات کے لیے گئے، جا کے دیکھتے کیا ہے، منظر یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حجرہ بند کر کے گفتگو کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر باہر دروازے کے ٹھہرے ہوئے، جا کے پوچھتے ہیں مجھے عمر سے ملاقات کرنے کا ہے، تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ابا جان اور امیر معاویہ گفتگو کر رہے ہیں اس لیے میں باہر ٹھہرا ہوا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاشان ولایت کو واپس ہو گئے۔ جب باہر آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا آپ سے ملاقات کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے، لیکن میں یہ جب پورا واقعہ ان کو سنایا کہ آپ لوگ کچھ گفتگو کر رہے ہیں تو میں باہر ٹھہرا ہوا ہوں، تو وہ چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے کاشان ولایت پر پہنچ کے پوچھتے ہیں شہزادے آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، اور مجھے آپ دستیاب مجھے بلاتے اور سوال کرتے مجھ سے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ہی باہر ٹھہرے تو میرا کیا ہے، اس لیے میں واپس ہو گیا۔ اب یہاں سے غور فرمائیے، جو ایمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ملاحظہ فرمائیے، حضرت عمر رو پڑتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں صاحبزادے وہ غلام زادہ ہے، وہ عمر کا لڑکا ہے، آپ رسول اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ عمر کے جسم کا جو ایک ایک بال ہے، اس کا جو نشو نما ہے، گروتھ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے گھر کا صدقہ ہے، اس میں اور آپ میں کیا مماثلت ہو سکتی ہے؟ عمر آپ کا غلام ہے، اسے آپ جب چاہے بلا سکتے ہیں۔ پھر بعد میں جس مقصد سے گئے وہ مقصد پورا ہو گیا۔ تو صحابہ بھی ہیں تو یہ حال ہے۔ ارے اٹھا کے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد پہلی مرتبہ جب منبر شریف پر سرکار دو جہاں کے چڑھ کے خطبہ دے رہے ہیں، حضرات حسنین میں سے کوئی آگے کہنے لگے ابو بکر اترو، یہ ہمارے نانا جان کا منبر ہے، تم کیسا چڑھتے؟ اٹھا کے دیکھو جی،
آج کا کیا ہے، اہل بیت محمد الرسول اللہ کو لوگ سمجھ رہے ہیں ایک مذاق ہے، حقیقت دیکھو قرآن اور حدیث پڑھے تو معلوم ہوتا صفا مروہ بھی ایک پہاڑ ہے، جس طرح جبل رحمت ہے، جبل احد ہے، دنیا کے جتنے پہاڑ ہے از روئے خلقت پہاڑ ہونے کے حیثیت سے بائی نیچر وہ کیا ہے، پہاڑ ہی ہے، لیکن جب وہ پہاڑ کو اللہ اور اللہ والوں سے نسبت ہوتی ہے، دکھنے میں تو پہاڑ رہتا ہے، ظاہر میں پہاڑ ہے، باطن میں کچھ اور وہ رہتا ہے۔ جیسے دیکھو آپ صفا مروہ بھی تو ایک پہاڑ ہے، جب تک حضرت حاجرہ اس پہ دوڑ نہیں لگائی تھی وہ عام پہاڑ تھا، اب حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دوڑ لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے ولیہ نے اپنے بیٹے کے پانی کی تلاش میں جو دوڑ لگائی ہے اب وہ میں اپنی عبادت میں اس کو شامل کرتا ہوں۔ اب یہ پہاڑ دکھ تو رہا ہے، پہاڑ حقیقت میں یہ ہے وہ میری نشانی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ظاہر میں تو وہ پہاڑ ہے، باطن وہ میری نشانی ہے، کیونکہ میرے اولیاء سے، میرے چاہنے والوں سے اس کا تعلق ہو گیا۔ اسی طرح دیکھو آپ اونٹنی، صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو اونٹنی ہے، اونٹنی تو عام اونٹنی ہے، لیکن جب اونٹنی کا تعلق اللہ اس کے اولیاء اس کے دوستوں سے تعلق ہوتا ہے، اونٹنی تو ظاہر میں چار پیر، وہی منڈا، وہی اس کا کوہان، بائی نیچر جو عام اونٹنیاں رہتے ہیں وہی اونٹنی نظر آ رہی، لیکن اللہ قرآن کیا فرمایا، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو اب اللہ کی اونٹنی صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ اس لیے آیا وہ اللہ کی جو اونٹنی تھی، جو صالح علیہ السلام کو معجزے کے طور پر دی گئی تھی، وہ اونٹنی کا انہوں نے استقبال نہیں کیا، احترام نہیں کیا، تو اس اونٹنی کے کان وغیرہ کاٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری خلقت کو پلٹا کے ختم کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی جو نشانی ہے، اللہ والے کو جو معجزہ بنا کے دیا گیا، وہ عام اونٹنی سمجھ کر جو معاملہ کیے، یہ باطن کچھ اور ہے، ظاہر میں تو وہ اونٹنی کی جیسی لگ رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہ ببانگ دہل بتا رہا ہے کہ ظاہر کی طرف نہ جاؤ، جس کا باطن جیسا ہے اس کا ویسے استقبال کرو۔ اونٹنی تو اونٹنی ہے، اونٹنی کا ہم اگر احترام نہیں کیے، ساری قوم صالح علیہ السلام کی برباد ہو گئی۔ پھر یہاں پر ہمارے جیسے پیر ہاتھ ہے، نبیوں کو بولے بابا کہ یاکلون کما تاکلون ویشربون کما تشربون، جو کھاتے ہم کھاتے ہیں، یہ نبیاں بھی وہی کھاتے ہیں، ہم جو پیتے ہیں یہ نبیاں بھی وہی پیتے ہیں، ان کو بھی بیویاں ہیں، ان کو بھی بچے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ یہ کمنٹس کرتے تھے، تو ظاہر کو دیکھ رہی، وہ باطن جو اللہ سے نبی کا تعلق ہے اس پہ جو نظر ہو گئی تو کوئی ابو بکر بن گیا، کوئی عمر بن گیا، کوئی عثمان بن گیا، کوئی علی بن گیا رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، ارقبوا محمدا فی اہل بیتی، محمد الرسول اللہ کا قرب، ان کی معیت، ان کی سنگت اگر حاصل کرنا ہے تو ان کے اہل بیت کے ساتھ قربت کرو، ان سے محبت کرو، ان کی سنگت اختیار کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہو جائے گی۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کیا ہے، ان کی سنگت کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنے کے بعد ہر چیز اسی دنیا میں منقطع ہے۔ یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، جب سور پھونک دیا جائے گا، اس کائنات کی ہر شے فضا کرتے ہوئے اپنی حقیقت سے گم ہو کر وہ چھوڑ دے گی، لیکن جس کو رسول اللہ سے تعلق ہوگا وہ اپنی حقیقت پہ ٹکا ہوا رہے گا۔ اسی منزل پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سے بعمر 60 سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا ہے، 60 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے عقد کے لیے پیام بھیجا۔ تو حضرت عمر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے بھائی بھتیجے کے لیے اس بچی کو منسوب کر دیا ہوں، میں اپنے دونوں صاحبزادے
حسنین سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما گئے، تاڑ لیے یہ بات کو کہ میری عمر 60 سال ہو گئی، اس لیے علی شاید دینا نہیں چاہتے ہیں۔ پھر دوسرے قاصد کو بھیج کے فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ علی سے یہ کہہ دو کہ عمر کی ان حدوں میں ہیں، ایج ان کی اتنی ہے کہ 60 سال ہے، عورت کی اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس لیے میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلو نسب و حسب و سحر ینقطع فی یوم القیامہ الا نسبی و سحری و حسبی۔ قیامت کے دن ہر حسب نسب اور سسرالی رشتہ دار جو کچھ بھی یہ دنیاوی رشتہ داری ہے سب منقطع ہو جائے گا، لیکن جو میرا حسب، میرا نسب اور میرے سے جو سسرالی رشتہ داری رہے گی قیامت میں بھی وہ کام آنے والی ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اسی حدیث کے بنیاد پر عمر اللہ رسول اللہ کی سنگت اختیار کرنے کے واسطے ان کے گھر والوں سے عقد کرنا چاہتا ہے، تاکہ عمر رسول اللہ کا داماد اگر بن جائے گا تو قیامت میں وہ رشتہ کام لا کر میں مولا سے اپنا معاملہ کرنے والا ہوں۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کا کیا معاملہ ہے؟ سرکار دو جہاں فرماتے ہیں الحق ینطق بلسان عمر، اللہ عمر کی زبان سے بولتا ہے، الشیطان یفرق بظل عمر، شیطان بھی میرے عمر کے سائے سے بھاگتا۔ اتنے کمالات! ارے حضرت عمر کا کیا کہنا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا سے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر ابن الخطاب کے ذریعے سے اسلام کو تو عزت بخش۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخرت میں سرفرازی اور آخرت میں مولا سے روبرو ہونے کا اگر کوئی سامان سمجھتے ہیں تو رسول اللہ سے نسبت ان کے تعلق کو سمجھتے ہیں۔ تو میں آج بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اہل بیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو محبت کرتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اس تذکرے سے ہماری ایمان کو بقا ہوتی ہے، اور آخرت کے دن اگر ہم جنت میں شان و شوکت سے جانا چاہتے ہیں تو اہل بیت محمد الرسول اللہ سے محبت کریں، کیونکہ جو اہل بیت عام ہوتے ہیں دیگر انبیاءوں کے، ویسے محمد الرسول اللہ کے گھر والوں کا معاملہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں ان کی وجہ سے یہاں بھی ہمیں برکت مل رہی ہے، ہماری قبر میں بھی رحمت ہوگی، حشر میں بھی ہم سرخرو سرفراز ہوں گے تو انہی نسبتوں کی وجہ سے ہوں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، ہماری زندگیوں میں جو یزیدیت ہے اس یزیدیت کو ختم کر ہماری زندگیوں میں حسینیت بھر دے میرے مولا۔ حضرت حسین نے تیرے دین کے لیے، تیرے حبیب کے اسلام اور ایمان کے لیے جو کوشش کی ہے میرے مولا، اسی طرح ہمیں بھی کرنے کی تو توفیق عنایت فرما۔ ہمارے دلوں میں سے دنیا کی محبت نکال، تیرے حبیب کی محبت بھر دے، اسی محبت کے تابع زندہ رکھ، اسی محبت کرنے والوں میں مار اور اسی محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار کر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔